إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع بھی خواتین کی خوبیاں یہی ہے، اس لیے کہ آپ خواتین کی خوبیاں اتنی ہیں میں انہیں گن نہیں پا رہا، میں انہیں اپنے ان ایپیسوڈز میں ختم نہیں کر پا رہا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت سلسلہ اور آگے بڑھے تاکہ میں i+ کے ذریعہ آپ خواتین کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے جو اسلاف کی خواتین میں تھیں بتاؤں۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق آپ میں سے بھی کسی کو دے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ مومنہ خواتین کی بہترین اوصاف اور ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ مومنہ خاتون خوب صدقہ و خیرات کرنے والی، سخی اور فیاض ہوتی ہے۔ آپ نے تو حاتم طائی کے قصے سنے ہیں کہ کوئی حاتم طائی تھے جو بڑے فیاض اور سخی تھے، مہمان آنے پر فوراً جانور ذبح کرتے تھے، بھون کر اپنے مہمان کو کھلاتے تھے۔ آپ نے سخاوت اور فیاضی کی بابت صحابہ کرام کے واقعات بھی آپ نے سنے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اونٹوں کا ریوڑ لا کر حاضر کر دے رہے ہیں، وہ بھی لدے لدائے اونٹ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں لینی ہیں۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے، فیاضی کا عالم یہ ہے، ان کے صدقہ و خیرات کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے مدینے میں، غریب لوگ ان کے لیے تنگی ہو رہی ہے تو بیر معونہ خرید لیتے ہیں۔ کون؟ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تاجر مدینہ، قحط کا زمانہ ہے، عبد الرحمن بن عوف کے لدے لدائے اونٹ شام سے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت سننے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت لوٹنے کے لیے عبد الرحمن بن عوف اپنے لدے لدائے اونٹ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول قبول کر لیجئے، سارا لدا ہوا مال اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ صحابہ میں یہ صفات تھیں۔ آپ نے سنا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خواتین اسلام، ان کی سخاوت و فیاضی اور ان کا صدقہ و خیرات وہ بھی آپ کے لیے مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ازواج مطہرات نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون آ کر کے ملے گی، یعنی سب سے پہلے آپ کے بعد کس کی وفات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے وقت کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطولکن یدن، وہ مجھ سے آ کر سب سے پہلے ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں اس کے بعد ہم اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جا کر ملے گی، تو پتہ چلا کہ حضرت سودا کا ہاتھ لمبا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ حضرت سودا سب سے پہلے جا کر ملیں گی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال پہلے ہوا تو خواتین کہتی ہیں اس وقت ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے جو یہ کہا تھا اطولکن یدن کہ لمبے ہاتھ والی آ کر مجھ سے سب سے پہلے ملے گی،
کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ فزیکل ہینڈ نہیں ہے، یہ ہاتھ مراد نہیں ہے، اس سے مراد تو صدقہ و خیرات میں بڑھنے والے ہاتھ مراد ہیں۔ زینب سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں، غریبوں اور یتیموں پر دست شفقت رکھنے والی تھیں۔ ام المساکین ان کو کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی، جس کا ہاتھ لمبا ہے، یعنی بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، وہ مجھ سے آ کر ملے۔ یہی حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہاں پر ناظرین ایک شبہ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، میں چاہتا ہوں اسے دور کر دوں۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ شیخ شمیم فوزی نے جو یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میرے بعد میری ازواج مطہرات، میری بیویوں میں سے سب سے پہلے کون آ کر ملے گی، آپ نے بتا دیا اپنی زندگی میں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کی خبر تھی؟ شاید یہ شبہ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کو زائل کر دوں، یہ شبہ آپ کے ذہنوں سے چلا جائے۔ یہ عقیدہ پختہ رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین جبریل کے ذریعے جو باتیں بتاتا تھا وہ آپ کو پتہ چلتی تھی، جو باتیں اللہ نے نہیں بتایا وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اپنے جوتے پہنے ہوئے، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے اپنے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے نکالتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے پیچھے آپ کے سارے مقتدی، سارے صحابہ، وہ بھی اپنے جوتے نکال دیتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی اپنے جوتے نکال دیے، تو آپ پوچھ بیٹھے، صحابہ آپ نے جوتے کیوں نکال دیے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ امام تھے، آپ ہمارے امام تھے، آپ نے جوتا نکالا نماز کے بیچ میں تو ہم نے بھی نکال دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس لیے جوتا نکالا نماز کے بیچ میں، جبریل آئے، مجھے بتایا کہ اے نبی آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اسے نکال دو، یہ ناپاک ہے، تو میں نے جوتے نکال دیے، ایسا معاملہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو بتا دیا کوئی چیز، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے قیامت سے پہلے کی بہت ساری چیزیں پیشین گوئیاں آپ نے کر دیں، کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا۔ ہم اگر اللہ رب العالمین جو آپ کو بتا دیتا ہے اس چیز کا علم آپ کو ہوتا ہے۔ خود ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ جاتی ہے، کس چیز کی؟ واقعی افک آپ نے سنا ہوگا، آپ پر تہمت اور الزام باندھا جاتا ہے کہ وہ اس غزوے میں گئی تھیں اور پیچھے رہ گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا آیا، اس لیے پیچھے رہ گئی تھیں کہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک الزام لگا دیا منافقوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کانوں میں یہ خبر گئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھ رہے ہیں، عائشہ کیا ماجرا ہے؟ عائشہ کی خادمہ کو بلا کر پوچھ رہے ہیں، بتاؤ کیا ماجرا ہے، عائشہ کیسی خاتون ہیں، تم نے ان کو کیسا پایا ہے؟ ان کی خادمہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول عائشہ بہت اچھی خاتون ہیں، بس یہ ہے کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ اپنے آٹے بھی گوندتے ہوئے کبھی کبھی سو جاتی ہیں اور ان کی مرغیاں آتی ہیں ان کا آٹا چن جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، بس نیند ان کو زیادہ آتی ہے، باقی تو کوئی چیز ان کے اندر ایسی نہیں دیکھی گئی جو قابل اعتراض ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ان کے ابو اور امی کے گھر بھیج دیتے ہیں، اپنے ابو کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلی جاتی ہیں۔ ناظرین ذرا بتائیے، آپ پوچھ رہے ہیں عائشہ تم بتاؤ، عائشہ کے خادمہ سے پوچھ رہے ہیں بریرہ تم بتاؤ، ان کو ان کے مائکے بھیج دے رہے ہیں کہ تم وہیں پر رہو یہاں تک کہ مجھے کوئی خبر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی پیغام بھیج دے اور مجھے یقین ہو جائے کہ تم بری ہو، پاک ہو۔ جب قرآن کی آیت اترتی ہے سورہ نور کی، سورہ نور صورت نمبر 24 کی آیت نمبر 1 سے لے کر اگر آپ 21 نمبر کی آیت تک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا اور کہا کہ ان کا دامن بالکل پاک صاف ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی، عائشہ خوش ہو جاؤ، تمہاری برات کا اعلان اللہ نے فرما دیا، عرش والے نے بھیج دیا قرآن کریم۔ اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کو بتاتا تھا وہ آپ کو پتہ چلتی تھیں، اور جو باتیں اللہ نہیں بتاتا تھا وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی تھیں۔ آپ امام کائنات ہیں، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین میں بتا رہا تھا کہ آپ میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ سخی اور فیاض ہوتی ہیں، آپ خوب صدقہ و خیرات کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے زینب بنت خزیمہ تھیں ام المساکین۔ میں آپ کو بتا رہا تھا سخاوت و فیاضی کے بارے میں،
کہ یہ صفت آپ میں بھی ہوتی ہے، یہ خوبیاں آپ میں بھی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا نہر زبیدہ کا نام، کس کی بنائی ہوئی ہے؟ زبیدہ کی، زبیدہ بنت جعفر کی۔ یہ کون ہے زبیدہ بنت جعفر؟ زبیدہ بنت جعفر یہ ہارون رشید کی چچا زاد بہن ہیں۔ جب یہ جوان ہوتی ہیں تو 165 ہجری میں ان کی شادی ہارون رشید سے ہوتی ہے، اور اس وقت سے یہ ملکہ زبیدہ کے نام سے جانی جانے لگتی ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت، حسین و جمیل اور بڑی ہی ذہین و فطین خاتون تھیں۔ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار جب یہ ملکہ بنی تو کچھ شعراء نے اپنے اپنے کلام تیار کیے ملکہ زبیدہ کی مدح سرائی کے لیے، ان کی منقبت میں ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے، ان کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک شاعر اپنا کلام لا کر پیش ہوئے۔ اجازت چاہی، ملکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اشعار آپ کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، پیش کیجیے۔ اس شاعر نے ملکہ زبیدہ کی شان میں اپنے بنائے ہوئے اشعار پیش کیے، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ وہ شاعر ردیف اور قافیہ فٹ کرنے میں فیل ہو گئے، ترتیب کچھ اچھی نہ رہی، الفاظ کا انتخاب بھی زیادہ موزوں نہ تھا، اس لیے سننے والے حاضرین اور سامعین کو ایسا لگا کہ یہ تو تعریف نہیں ہے ملکہ کی، اس میں تو مذمت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ شاعر گستاخ ہے ملکہ کا، اس کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال حاشیہ برداروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملکہ یہ تو آپ کی تعریف نہیں کر رہا، اس کے الفاظ اور جملے ایسے ہیں، اس کا ردیف و قافیہ ایسے ہے جس سے تعریف نہیں سمجھ میں آ رہی، اس سے تو مذمت سمجھ میں آ رہی ہے، گویا یہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن حاشیہ برداروں کے جھانسے میں نہیں آئیں، بڑا ہی سنجیدہ جواب دیا اور کہا جانے دو، چھوڑو، وہ آدمی جو بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، اچھی بات کہنا چاہتا ہو لیکن غلطی کر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو آدمی برائی کا ارادہ رکھتا ہو، برا کہنا چاہتا ہو لیکن اس کی زبان سے بھلی بات نکل جائے۔ تو چھوڑو، جانے دو، معاف کرو، اسے گرفتار مت کرو، کیونکہ اس کی نیت تو ٹھیک ہے، یہ تعریف کرنے ہی کے لیے آیا تھا، خوبیاں ہی بیان کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے ملکہ زبیدہ، انہی کی بنوائی ہوئی نہر ہے نہر زبیدہ۔ کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ ملکہ ایک بار حج پر گئیں اور اکثر جایا کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حجاج کرام کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کی بڑی قلت ہے مکے میں، خود اہل مکہ پریشان رہتے ہیں، پینے کا پانی بڑی مشکل سے میسر آتا ہے، ایک آدھ کنویں ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اہل مکہ کے لیے اور اللہ کے ان مہمانوں کے لیے، حجاج کرام کے لیے یہ ایک نہر بنوائیں گی۔ اس ارادے سے انہوں نے انجینئرز کے گروپ کو طلب کیا اور ان سے بتایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مکہ والوں کے لیے پانی کا انتظام کر دوں، کیونکہ حجاج کرام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ذرا بتاؤ کہ یہ نہر کہاں سے نکلے گی، اس پر کتنا خرچہ آئے گا، تاکہ اس کے مطابق یہ پروجیکٹ آگے بڑھایا جا سکے۔ انجینئر صاحب انہوں نے دیکھا اور کہا کہ مکے سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر اتر پورب سائیڈ میں جو وادی حنین ہے، اور اس وادی حنین کے پاس جو جبال تاد ہے، تاد نام کا پہاڑ، اس کے پاس سے ہمیں اس نہر کو کھود کر لانا ہوگا، گزارنا ہوگا، یعنی ہمیں پہاڑیاں بھی کاٹنی ہوں گی، ہمیں چٹانوں کو توڑنا ہوگا، اس طرح سے ہمیں کافی محنت درکار ہے، زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہے، اور رات اور دن ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ زبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیجیے، لیکن ذرا بتائیے تو صحیح اس پروجیکٹ میں کیا کچھ خرچ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انجینئرس نے جائزہ لیا اور ایک پروجیکٹ انجینئر آیا، اس نے کہا کہ ملکہ اس پروجیکٹ پر بہت خرچہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ دیکھیے راستے میں پہاڑ پڑتے ہیں، راستے میں وادیاں ہیں، وہاں سے ہمیں گزار کر ان پہاڑوں کو توڑنا ہوگا، ان چٹانوں کو ہمیں مسمار کرنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں اچھے خاصے مزدور لگیں گے، رات اور دن کام ہوگا، بہت خرچ ہوگا۔ ملکہ زبیدہ کا جواب کیا تھا؟ اعملها ولو كانت ضربة فأس بدینار۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہ پروجیکٹ کرو، اسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، چاہے ہر کلہاڑی کی ضرب کے بدلے 1 دینار دینے کو تیار ہوں، یہ خرچ کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ پروجیکٹ مکمل ہونا چاہیے، اسے شروع کرو۔ بہرحال انجینئرز گئے، انہوں نے اس پروجیکٹ کا خاکہ بنایا، اس کی شروعات ہوئی، اور اس طرح سے یہ نہر کھدائی گئی، چٹانیں توڑ کر، پہاڑوں کو توڑ کر
وادی حنین اور جبال طاد سے ہوتے ہوئے یہ نہر مکہ تک لائی گئی، اور ان کے لیے پانی کی تکلیف جو تھی وہ دور ہوئی، اور یہ نہر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی۔ آج اسی نہر زبیدہ کو لے کر انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے 17 لاکھ دینار انہوں نے خرچہ کیا تھا۔ کتنا ناظرین؟ 165 ہجری کی بات ہے۔ 165 ہجری میں ملکہ زبیدہ نے مکے والوں کو پانی کی قلت سے بچانے کے لیے، ان کو پانی پہنچانے کے لیے، اللہ کے مہمانوں حجاج کرام کو سہولت مل جائے، اس کے لیے انہوں نے 17 لاکھ دینار خرچہ کیے۔ ہوا یہ کہ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا اور انجینئرز تمام پورا خرچہ کہاں کہاں کتنا خرچہ ہوا، مزدوروں کے اوپر کتنا خرچہ، انسٹرومنٹس پر کتنا خرچہ، فلاں اور فلاں چیز پر سارا اسٹیمیٹ لے کر پہنچے اور کہا ملکہ زبیدہ یہ ہے جو آپ کا خرچ ہوا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پڑھے بغیر اس کاغذ کو پھاڑ کر اسے پانی میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ رب العالمین، میں اس نہر کو بنوانے پر اپنے مزدوروں سے حساب نہیں لینا چاہتی۔ اللہ جو بھی خرچ ہوا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، میں ان سے حساب نہیں مانگتی ہوں۔ اللہ کل قیامت کے دن تو بھی میرا حساب نہ لینا۔ یہ ہے وہ ملکہ زبیدہ، اور یہ ہے وہ نہر زبیدہ جو انہی کے نام سے جاری ہوئی۔ یہ ملکہ زبیدہ، ان کا اصل نام ہے عاتکہ بنت جعفر، لیکن ان کے دادا ان کے ساتھ بہت کھیلا کرتے تھے بچپن میں، اور ان کو کھیلتے ہوئے پیار میں زبیدہ کہتے تھے، اس لیے یہ اپنے نام عاتکہ کے بجائے زبیدہ ہی سے مشہور ہوئیں۔ ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آپ نے دیکھا کہ ملکہ زبیدہ نے کس قدر فیاضی اور سخاوت سے کام لیا۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین ہیں، پیسے والی خواتین، چاہے وہ آپ کا ملک ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک میں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے لوگ ہوں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے آپ کے ملک ہندوستان کے اندر پوری کی پوری مسجدیں بنوا دی۔ آپ کے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے کنویں کھدوائے ہیں۔ آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر بہت سے اسلامی مدرسے انہوں نے قائم کیے ہیں۔ جگہ جگہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ مسجد بنی ہوئی ہے، نام ہے مسجد عفرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عفرا نامی خاتون نے اس کو بنوایا ہے۔ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد فاطمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی فاطمہ نامی خاتون نے سخاوت اور فیاضی سے کام لیا اور اپنے پیسوں سے اس مسجد کے پروجیکٹ کو مکمل کروایا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین کرام، آپ کی خوبیاں، خواتین اسلام، آپ کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ آپ میں سخاوت اور فیاضی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ خوبی بدرجہ اولا آپ اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کریں۔ اگر آپ کمی اور کوتاہی کر رہی ہیں، آپ جائزہ لے لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اپنی امکانیات کا جائزہ لے لیں، اپنے پاس موجود پیسے اور روپیوں کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ بہت ساری خواتین اپنے زیب و زینت کے سامان، اپنے لباس، اپنے پوشاک، اپنے جوتے، اپنے چپل اور فلاں فلاں چیزوں میں بے جا اسراف کرتی ہیں، اپنے پیسوں کو خرچ کرتی ہیں، کبھی نہیں سوچتی کچھ پیسہ مسجد کے لیے بھی دے دیا جائے۔ اللہ کی بندیاں بہت ساری ہیں جنہوں نے پوری پوری مسجد بنوا دی ہے، لیکن معاشرے میں ایسی بھی خواتین آپ کو ملیں گی جن کو فکر تو ہے اپنے جوڑے کی، جن کو فکر تو ہے اپنے لباس کی، جن کو فکر تو ہے اپنے جوتے اور چپل کی، فلاں اور فلاں کی، لیکن پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ اچھے کاموں میں حصہ نہیں لیتی، شاید اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے، یا اس لیے کہ ان کے اندر یہ دینی جذبہ نہیں ہے۔ میں اپیل کرنا چاہوں گا آپ خواتین سے کہ آپ کو بھی جیسے بھی کچھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یا آپ کے شوہر نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں، یا آپ کی اپنی تجارت اور بزنس ہے، آپ کو چاہیے کہ اس میں سخاوت اور فیاضی سے کام لیں، غریبوں کا حصہ رکھیں۔ اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر لاگو ہے تو سال میں اس کا بھی حساب کر کے ان غریبوں کا حق ان کو دیں۔ ویسے بھی سال بھر ان یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو مختلف ضروریات ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے پاس اگر آپ کی جیب بھری ہوئی ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، ان بیواؤں کے لیے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں، یقیناً آپ سراہی جانے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ میں یہ خوبیاں عطا فرمائے۔ یہ گفتگو ہوتی رہے گی، یہ خوبصورت سلسلہ چلتا رہے گا۔
انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اسی سیریز کو لے کر۔ آج وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔